क्लास 4 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक आते हैं जो काम दूसरों के। तलफ़ुज़ सीखें। कोरोना कोरोना एक वबाई बीमारी है। वबा फैलने वाली बीमारी। लपेट लपेट में आ जाना यानी मुतासिर हो जाना। मास्क वायरस से बचने के लिए नाक और मुंह ढांपने का पर्दा। निजी ज़ाती अपना। सुनसान वीरान गैर आबाद। कैद पाबंदी। देखते ही देखते कोरोना वबा पूरी दुनिया में फैल गई। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ गया। मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि हस्पतालों में तिल धरने की जगह ना रही। तिल धरने यानी बिल्कुल भी जगह ना रही। वबा को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियां कर दी और तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद कर दिए। निजी इदारे, प्राइवेट इदारे। लोग घरों में कैद हो गए। गली कूचे वीरान और सड़कें सुनसान थीं। बास लोगों के घरों में खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। गरीब लोगों की ज़िंदगी ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल हो गई। ऐसे हालात में एक दिन एहसान के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एहसान के अब्बा जान सदीकी साहब घर से निकले। एहसान भी इनके साथ था। बाहर दो अफराद मुंह पर मास्क चढ़ाए दूर दूर खड़े थे। सदीकी साहब ने इन दोनों अफराद को सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब दिया। फिर इन दोनों ने सदीकी साहब से कोई बात की, जिसके बाद सदीकी साहब घर गए। एक थैला आटा, खाने पीने का सामान लिया और इनकी गाड़ी में डाल दिया और सदीकी साहब ने इन्हें कुछ रकम भी दी, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। ठहरे और बताएं, वबा के दौरान में स्कूल क्यों बंद थे? ताकि वबा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से रोका जा सके। रज़ाकार सदीकी साहब से कहाँ मिले? रज़ाकार सदीकी साहब से घर के बाहर मिले। एहसान ये सब कुछ देख रहा था। उसने सदीकी साहब से पूछा, अब्बा जान, ये कौन लोग हैं? सदीकी साहब, बेटा, ये खिदमत खल्क की तंजीम के लोग हैं। खिदमत खल्क दूसरों की बेलौस मदद करने वाले। तंजीम जमात। ये मुश्किल हालात में गरीबों, नादारों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। एहसान, अब्बा जान, ये सामान कहाँ लेकर जाएंगे? सदीकी साहब, ये लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़रूरी चीज़ें तमाम लोगों को देते हैं, मसलन मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह। बाकी खाने पीने की चीज़ें अमीरों से लेकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। आपको पता है कि इस वक्त दुकानें, बाज़ार और रेस्टोरेंट बंद हैं। इस वबा से वो लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं जो दिन को मेहनत मजदूरी करके शाम को अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। अब इन्हें काम नहीं मिल रहा, वो खाली हाथ हैं। ये लोग ज़रूरत की चीज़ें ऐसे लोगों में मुफ्त तकसीम करते हैं ताकि इनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। एहसान, अब्बा जान, ये लोग सिर्फ खाने पीने की चीज़ें तकसीम करते हैं? सदीकी साहब, बेटा, इन लोगों ने कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए खसूसी मराकिज़ सेहत बनाए हैं। मराकिज़ सेहत इलाज करने की जगह, जहां डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमला इस वबा का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल हिफाजती सामान के साथ मौजूद है। तिब्बी अमला, इलाज करने वाला स्टाफ। एहसान, अच्छा, तो ये लोग गरीब और मजबूर लोगों की खिदमत करते हैं। सदीकी साहब, हाँ बेटा, किसी लालच और गर्ज के बगैर सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों की मदद करना खिदमत खल्क कहलाता है। पाकिस्तान में खिदमत खल्क की कई तंजीमें काम करती हैं। तंजीमें यानी जमातें काम करती हैं। एहसान, क्या खिदमत खल्क की ये तंजीमें सिर्फ वबा के मौके पर काम करती हैं? सदीकी साहब, बेटा, ये तंजीमें हर किस्म की कुदरती आफात में लोगों की मदद करती हैं। कुदरती आफात, कुदरत की तरफ से आने वाली मुसीबतें। ये सैलाब से मुतासरा लोगों के काम आती हैं। इसके अलावा ये तंजीमें आम हालात में भी लाचार, बीमार और गरीब लोगों की मदद करती हैं। लाचार, मजबूर। ज़ख्मियों को हस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया करती हैं। ज़ख्मियों के लिए खून का बंदोबस्त करती हैं। अस्पताल बनाती हैं।
غریب طالب علموں کو وظائف دیتی ہیں، وظائف حکومت کی طرف سے دی جانے والی رعایت، اور بے روزگاروں کو قرضے فراہم کرتی ہیں۔ احسان: ابا جان، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بڑا ہو کر خدمت خلق کا کام کروں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا۔ صدیقی صاحب مسکراتے ہوئے: بڑے ہونے کا انتظار کیوں، آپ اس وقت بھی خدمت کے کام کر سکتے ہیں۔ احسان چونک کر حیران ہو کر: وہ کیسے؟ صدیقی صاحب: اپنی جیب خرچ سے مجبور لوگوں کی مدد کر کے۔ احسان نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اپنے ابا جان کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا: اگلی دفعہ جب یہ لوگ آئیں تو ان کو میری طرف سے دے دیجیے گا۔ ہم نے سیکھا دوسروں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ پاکستان میں خدمت خلق کی کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھے اور لوگوں کے کام آئے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی سمجھیں۔ وبا، متعدی بیماری۔ دل دھرنے کی جگہ نہ رہنا، بالکل جگہ نہ رہنا، بہت زیادہ بھیڑ ہونا۔ سنسان، ویران، غیر آباد۔ ماسک، وائرس سے بچنے کے لیے ناک اور منہ ڈھانپنے کا پردہ۔ سینیٹائزر، ایسی دوا جسے ہاتھوں پر مل کر جراثیم سے بچے رہتے ہیں۔ لپیٹ میں آنا، پھنس جانا، شکار ہونا۔ زلزلہ، زمین کا ہلنا، بھونچال۔ آفت، مصیبت، تکلیف۔ سیلاب، پانی کا بڑا ریلا جس سے جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ رضاکار، اپنی مرضی سے بلا معاوضہ کام کرنے والا۔ لاچار، مجبور۔ درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف: صدیقی صاحب نے رضاکاروں کو کھانے پینے کا سامان اور کچھ نقدی دی۔ درست۔ ب: عام افراد خدمت خلق کا کام نہیں کر سکتے۔ غلط۔ ج: خدمت خلق کی تنظیم صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہے۔ غلط۔ د: خدمت خلق کی تنظیمیں غریب طلباء کو وظائف بھی دیتی ہیں۔ درست۔ ہ: کرونا وبا کے دوران لوگ گھروں میں قید تھے۔ درست۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1: حکومت نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جواب ہے: حکومت نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اسکولوں میں چھٹیاں دے دیں اور تمام نجی اور سرکاری ادارے بند کر دیے۔ سوال نمبر 2: خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے: کسی لالچ اور غرض کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3: خدمت خلق کے رضاکار کرونا وبا کے دوران میں لوگوں میں کیا چیزیں تقسیم کر رہے تھے؟ جواب ہے: خدمت خلق کے رضاکار کرونا وبا کے دوران میں لوگوں میں سینیٹائزر، ماسک اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہے تھے۔ سوال نمبر 4: خدمت خلق کی تنظیمیں کن موقعوں پر لوگوں کے کام آتی ہیں؟ جواب ہے: خدمت خلق کی تنظیمیں قدرتی آفات جیسے زلزلے اور سیلاب کے موقعوں پر لوگوں کے کام آتی ہیں۔ سوال نمبر 5: آپ خدمت خلق کا کون سا کام کرنا چاہتے ہیں؟ جواب ہے: میں غریبوں، لاچاروں اور یتیموں کی مالی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ نیچے دیے ہوئے ہر جملے میں ایک صورتحال دی گئی ہے، غور کر کے بتائیں کہ ایسے موقعوں پر آپ کیا کریں گے۔ الف: راستے میں ایک زخمی پرندہ پڑا ہے۔ جواب ہے: میں زخمی پرندہ اٹھا کر گھر لے آؤں گا اور اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ نمبر 2: ایک مسافر کو بھوک لگی ہے۔ جواب ہے: میں مسافر کو کھانا کھلاؤں گا۔ نمبر 3: ایک بڑھیا سڑک پار کرنے کے لیے کنارے پر کھڑی ہے۔ جواب ہے: میں بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک پار کراؤں گا۔ نمبر 4: آپ کے دوست کی کتاب گم ہو گئی ہے۔
جواب ہے میں اس کی کتاب ڈھونڈنے میں اس کی مدد کروں گا یا میں اسے نئی کتاب خرید دوں گا۔ لفظوں کا کھیل، درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ میں نے کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کی۔ ناصر ٹی وی پر پہلوانوں کی کشتی دیکھ رہا ہے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں ایک لفظ کاف شین تے چھوٹی تی کشتی استعمال ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب بدلنے سے معنی میں تبدیلی آئی ہے۔ کاف کے اوپر زبر لگا تو لفظ بن گیا کشتی، کاف کے اوپر پیش لگا تو لفظ بن گیا کشتی، یعنی زیر اور زبر یعنی اعراب کی تبدیلی سے لفظ کے تلفظ میں اور معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ بھلا، دوسروں کا بھلا کرو۔ بھلا، میں نے احمد کی غلطی بھلا دی۔ چوک، چوک پر ٹریفک کے اشارے لگے ہیں۔ چوک، احمد سے چوک ہوئی اور اس کا پاؤں پھسل گیا۔ بل، میں اپنے بل پر ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ بل، میں نے بجلی کا بل جمع کرا دیا۔ کل، کل عثمان اسکول نہیں آیا تھا۔ کل، میرے پاس کل 60 روپے ہیں۔ قواعد سیکھیں، درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ جمیل کہتا ہے کہ میں اسلام آباد جاؤں گا۔ عابدہ بہت نیک ہے، وہ بزرگوں کا ادب کرتی ہے۔ تم نے ٹھیک کام کیا۔ ان جملوں میں میں، وہ، تم ایسے ضمیر ہیں جو فاعل کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، اسی لیے ضمیر فاعلی کہلاتے ہیں۔ میں، تم، وہ، یہ اس میں ضمیر ہیں، اور وہ ضمیر جو فاعل کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں۔ دی ہوئی عبارت میں ضمیر فاعلی کے گرد دائرہ لگائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم دونوں اسد صاحب سے ملے تھے۔ انہوں نے وقت کی پابندی کی تلقین کی تھی۔ اس کے بعد میں ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انور بھی وقت کی پابندی کرتا ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اس نے کبھی کسی کام میں تاخیر نہیں کی۔ اس عبارت میں آپ، ہم، انہوں، میں، وہ اور اس ضمیر فاعلی ہے۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ ریل گاڑی اسٹیشن پر رکی تو کتنے ہی مسافر ایک ساتھ اترے۔ اترنے والوں میں ایک بابا جی بھی تھے۔ ان کے ساتھ ایک کمسن لڑکا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ ہر کوئی اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح سائے میں چلا جائے یا فوراً کسی سواری میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے۔ بابا جی ضعیف تھے، شاید کچھ بیمار بھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن نہ تو کہیں سایہ تھا اور نہ ہی بیٹھنے کی جگہ۔ انہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا تھا۔ اچانک ایک لڑکا بابا جی کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا، بابا جی، آپ پریشان نظر آتے ہیں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بابا جی نے کہا، بیٹا، میں اس شہر میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، مجھے اس پتے پر جانا ہے۔ بابا جی نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اس لڑکے کی طرف بڑھایا۔ لڑکا ان کے ساتھ روانہ ہوا اور بابا جی کو منزل تک پہنچانے میں ان کی مدد کی۔